الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بآواز بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ دی روز بستان سرا کے ہم ماتوتیاں نے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں اللہ اکبر آج محفل میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں یہ چڑیاں جو ہے وہ ہر روزانہ صبح اٹھتے ہی آقا کا میلاد مناتی ہیں یہ کمریاں ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی ہیں چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کوب کو یہ بلبلیں بھی کوب کو یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو یہ بلبلیں جو ہے وہ بھی آقا کا میلاد کرتی ہیں اور صرف میلاد نہیں جس طرح ہم میلاد بھی کر رہے ہیں ساتھ جو ہے وہ لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو بلبلیں بھی جو ہے وہ میلاد بھی پڑھتی ہیں ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پھولوں کو بھی اکٹھا کرتی ہیں یہ بلبلیں بھی خوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صبح حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو بآوازِ بلند پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اللہ اکبر ہر دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا ہے چاہے عرش اولا ہے یا فرش ہے یا زمین کی تحت الثری ہے، سبھی جگہ پر آقا کا میلاد ہوا ہے۔
تو اس لیے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آج ہم یہی کہتے ہیں فلاں میلاد نہیں مناتے وہابی نہیں مناتے دیوبندی نہیں مناتے فلاں نہیں مناتا انہیں جگاتے جگاتے خود آقا کا میلاد کرنا بھول گئے اس لیے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آئے ہائے مرنے کو مسلمان بھول گئے جب قبر میں جائیں گے نا قبر میں آئے ہائے قبر میں جب جائیں گے تو قبر میں کوئی اور نہیں آئے گا بلکہ آمنہ کا لال آئے گا اگر مرنا یاد ہو کہ ہم نے مرنا ہے مر کے منو مٹی کے نیچے جانا ہے اور اس وقت نہ باپ ساتھ آئے گا نہ ماں ساتھ آئے گی نہ بہن ساتھ آئے گی نہ بیٹی ساتھ ہوگی نہ بیٹا ساتھ ہوگا نہ بھائی ساتھ ہوگا نہ کائنات کا کوئی والی ساتھ ہوئے گا اگر ساتھ ہوگا قبر میں تو آمنہ کا لال ساتھ ہوگا اس لیے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی فرمایا آپ نے فرمایا میں مریا تے میرے بہن تے بھائی میری میت تے نیر وہان لگے میرے نال سچیاں محبتاں کرن والے اپنے ہتھی مٹیاں پان لگے میں رو کے آکھیا ذرا ٹھہر جاؤ اور مینوں کلیاں چھڈ کے جان لگے غیب تو آئی ندا نصیر غبرا نہیں کملی والے تشریف لیا نصیر غبرا نہیں تو نے دنیا میں رہ کر اللہ کے رسول کے چرچے کیے ہیں دنیا میں رہ کر تو نے آقا کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کیے ہیں دنیا میں رہ کر تو آقا کا میلاد مناتا رہا ہے تو امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ والا کلام پڑھتا رہا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے تو قبر میں ندا آئی ہوگی کہ اے نصیر یقیناً آئی ہوگی کہ مرد کلندر تھے کہ اے نصیر گھبراتا کیوں ہے پریشان کیوں ہوتا ہے یہ دنیا دار تھے یہ تیرے بھائی بھی دنیا دار تیری بہنیں بھی دنیا دار ماں بھی دنیا دار باپ بھی دنیا دار اے نصیر گھبراتا کیوں ہے دنیا کو چھوڑ کر جن کا تو گیت گاتا رہا ہے جن کے تو نغمے کہتا رہا ہے تو جن کی وجد و آفری نعتیں پڑھتا رہا ہے وہ کمری والا تجھے اکیلا نہیں چھوڑے
لال کے ذکر میں ڈھال لیں تو خدا کی قسم نصیر کو قبر میں آواز آ سکتی ہے. شاہ جی ہمیں بھی قبر میں آواز آئے گی. تو جب میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں، میرا وجدان بھی یہی کہتا ہے، ایمان بھی یہی کہتا ہے، جب فرشتے آئے آ کر کہے اے بندے خدا اٹھ، بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، بتا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، بتا ماں کنتا تقول فی ھذا حق الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، کیا یقین رکھتا تھا. تو ہم بھی یہ کہیں کہ مر مٹے ہیں انہی کے لیے، سبحان اللہ، مر مٹے ہیں انہی کے لیے. ہم دنیا میں بھی آئے انہی کے لیے، ہم مر کر بھی قبر میں بھی جو آئے انہی کے لیے. سبحان اللہ. ہم قبر میں بھی آئے انہی کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اگر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جائے تو وہ پکار کر آج بھی اپنی قبر انور میں کہہ رہے ہیں زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، یہ چنین و چنار تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب فرشتے سوال کر رہے ہوں گے تو آقا کا میلاد منانے والا وہاں پر کہے گا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. کیونکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے ماننے والوں، میرے سے پیار کرنے والوں، میری ایسے عقیدت رکھنے والوں، جب میں مر جاؤں، جب اس دنیا سے میں پردہ کر جاؤں، تو جب مجھے دفنانا ہے تم نے، میری قبر کو جب تم نے بنانا ہے، میری قبر کو جب تم نے سجانا ہے، تو چھوٹی سی لحد نہ بنانا بلکہ اتنی گہری بنانا کہ امام احمد رضا خان کھڑا ہو کر آقا کا دیدار کر سکے. گویا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نوری نوری مکڑے والے فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہوں، جب قبر میں مجھے دفنانا اور ہر طرف سے صدائیں قبر میں جب آنے لگے کہ اے امام احمد رضا خان ہوشیار ہو جا، اللہ کا وہ نبی قبر میں آ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. آپ فرماتے ہیں جب ہر طرف سے فرشتوں کی آوازیں آنے لگی کہ مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مصطفیٰ آ رہے ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی بڑی لحد بنانا، جب بھی میرے کانوں میں یہ آوازیں گونجے، فرشتوں کے یہ ترانے گونجے، تو امام احمد رضا خان لیٹا نہ رہے بلکہ عشق کہتا ہے کھڑا ہو کر آقا کریم کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا کر، اپنے سر کو نیچا کر کے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کہتا نظر آئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں دنیا میں بھی میں کہہ کر جاؤں اور قبر میں بھی میں کیوں نہ کہوں، دنیا میں بھی کہہ کر جاؤں آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ.
کی رحمت بے لاکھوں سلام۔ میرا وجدان کہتا ہے جب تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ جب اس طرح آپ کہیں گے تو فرشتے عرض کریں گے سونے آج عاشق کلندر عاشق رسول کی قبر میں آ کر مزہ ہی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب فرشتے پوچھیں قبر میں، جب فرشتے پوچھیں قبر میں اے بندے بتا تجھے زندگی دی، تجھے آنکھیں دی تھی، زبان دی تھی، کان دیے تھے، ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، بتا تو نے زبان کے ساتھ آقا کی نعت پڑھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور تجھے ہاتھ دیے تھے، بتا تو آقا کی آمد پر ان ہاتھوں کے ساتھ جھنڈوں کو لہرا کر میلاد مصطفیٰ میں ہاتھوں کو ہلایا تھا کہ نہیں؟ بتا تجھے آنکھیں دی تھی، بتا جب میرے محبوب کا نام اس میں محمد آتا تو چوم کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا کہ نہیں؟ بتا تجھے دل دیا، اس دل کے کھانے کو تو نے نفاق کے ساتھ بھر رکھا تھا یا لوگوں کی دشمنیوں کے ساتھ اس کھانے کو بھر رکھا تھا، پلیتی کے ساتھ اس دل کے کھانے کو بھر رکھا تھا یا عشق رسول کے جام بھر رکھے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے اور تیرے جیسا عاشق رسول بھی کہے گا فرشتوں سے پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ عاشق رسول کہے گا اے فرشتے قریب آ جا میری تلاشی تو لے لے، میرے جسم میں دیکھ تو صحیح میں اپنے جسم میں کیا چھپا کر لایا ہوں، کیا میں دنیا کی رنگ رنگینیوں کو چھپا کر آیا ہوں، کیا میں دنیا والوں کو اپنے دل میں بٹھا کر آیا ہوں، کیا میں مال و دولت کو سجا کر آیا ہوں، میں کیا سجا کر آیا ہوں، کیا میں جنت کو اپنے دل میں سما کر لایا ہوں؟ فرشتے قریب اور قریب آ کر اس عاشق رسول کی تلاشی تو لے، تجھے پتا چلے عاشق رسول کے سینے سے کیا نکلتا ہے۔ تو کہوں گا وہ یہی کہے گا پس مردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میرے دل کے ہر گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، میرے دل کے ہر گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اب آپ اس وقار محبوب علیہ السلام سے پیار اور محبت اور عقیدت رکھنے والوں، سب سے بڑی دولت بھی یہی محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اس دنیا فانی سے لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، آپ بھی اس دنیا کو خیر بات کر کے چلے گئے، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین آئے، مولا علی آئے، سبحان اللہ۔ شیر خدا آئے، شیر خدا جلوہ گر ہیں۔ پوچھا، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے علی میں بڑا غریب ہوں، میرا گزر بسر بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، شیر خدا نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اے نوجوان تو کتنا غریب ہے؟ کہتا ہے بڑا غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے دل میں علی کی محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا تیرے دل میں علی کی محبت ہے؟ فوراً جو ہے نظروں کو جھکاتا ہے، اللہ اکبر، سر کو جھکاتا ہے، ہاتھ کو باندھ لیتا ہے، میرا عشق کہتا ہے۔ آپ کا بھی عشق یہی کہے گا۔ جب علی پاک نے یہ فرمایا ہوگا وہ شخص کھڑا نہ رہا ہوگا بلکہ علی کے قدموں میں لپٹ گیا ہوگا اور کہتا ہے یا علی کیسی بات ہے؟
اگر آپ کی محبت دل میں نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو آپ کی محبت کو دل میں سما رکھا ہے. علی نے فرمایا اے نوجوان, علی کی محبت دل میں رکھ کر اپنے آپ کو غریب کہتا ہے. اگر اپنے آپ کو غریب کہنا ہے تو علی کی محبت کو واپس کر دے, پھر اپنے آپ کو غریب کہنا. سبحان اللہ. تو فرمایا جلے علی کی محبت تیرے دل میں ہے تو یاد رکھ لے کائنات کی دولت تیرے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. علی تو علی ہیں. علی کی شان ورا امام الانبیاء کی تو اعلیٰ سے اعلیٰ شان ہے. تو پھر کیوں نہ ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق, ان کی محبت, ان کا پیار, ان کی عقیدت اگر دل میں ہو جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا کیا ہے, دنیا کی آگ کیا ہے, دنیا کے ظلم و ستم کیا ہے, قبر بھی ہو حشر بھی ہو تب بھی نامعلوم ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر حضور کے ساتھ عقیدت ایک چھڑی کو ہو جائے تو اللہ کے محبوب اسے بھی دنیا میں کسی کے سامنے رسوا نہیں رہنے دیتے. فرماتے ہیں اے چھڑی اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے باغوں میں لگا دوں, کل کو میرے امتی تیرے اناج کھائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو اپنے دلوں میں عشق محبت, عشق رسول سجانے والا بنائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ قبول فرمائے, اور جن احباب نے یہ کوشش کی ہے اللہ ان کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے, اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. وما علیہ اللہ. سبحان اللہ.